اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں اتفاق، محبت اور سکون چاہتے ہیں تو 11 دن یہ عمل کر لیجئے۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے میسج کیا، یہ بھی آج کل کا ایک پرابلم چل رہا ہے، اور وہ پرابلم اس لیے چل رہا ہے کہ ایک تو معاشی مسائل اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ گھر کے اندر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ جب رزق کی کمی ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، انکم کم ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ برداشت تو ویسی معاشرے میں نہیں ہے، ٹالرنس ختم ہو چکی ہے، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتے، اور میاں بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا، بیوی میاں کی بات برداشت نہیں کرتی، پھر رشتہ دار دوستوں کی تو علیحدہ بات ہو گئی۔ تو پھر یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس سے اور زیادہ تنگی آتی ہے۔ جس گھر کے اندر نا اتفاقی ہو، بے سکونی ہو، وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی کور کرنے کے لیے کچھ بہتر کر لیں۔ تو یہ جو مسئلہ تھا، پچھلے دنوں سے کافی میرے بہن بھائی اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، اور کئی ایسے بھی گھر ہیں، ایسے بھی رپورٹس مجھ تک پہنچی جو ڈسکس ہوئی بات چیت میں۔ آپ لوگوں سے واٹس ایپ پہ رابطہ رہنے کا یہی ہوتا ہے فائدہ کہ آپ سے حالات کی آگاہی رہتی ہے۔ وہ یہ کہ دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بے برکتی ہے۔ کیا ہے کہ ہر بات پہ کوئی بندہ کسی سے راضی نہیں، کسی کا منہ کسی طرف ہے، کسی کا۔ تو یہ پیار، محبت، سکون، آپس میں محبت، اتفاق، یہ اگر آپ گھر میں چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ عمل جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ ہی لوگوں سے بات چیت کر کے، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر۔ گھر میں اتفاق، محبت اور سکون، اس کے لیے یہ عمل آپ 11 دن کر لیں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ جب نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو ایک تو ویسے بے چینی کی وجہ نماز نہ پڑھنا بھی ہے گھر میں، اگر ایک بھی بے نمازی ہو اس کی نوست بھی بہت ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں، بچے بڑے ہوئے تو ان بھی نماز کی تاکید کریں، خود بھی رول ماڈل بنیں اور نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک روم میں ہیں تو آپ ہر روم میں جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندازے سے آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف یا گھوم کے ہر طرف آپ دم کر دیں۔ یہ عمل آپ پرفارم کرنا شروع کر دیں، 11 دن آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی بے سکونی ہے، ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، جو یعنی کہ ہر وقت کے جھگڑے ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس معاشرے میں، وجہ صرف یہی ہے کہ ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ جس گھر میں اول تو دیکھیے آج کل ماحول یہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی ارننگ کرتا ہے، اور بچے اگر بڑے بھی ہو گئے تو یہاں پہ مسائل اتنے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، جابز نہیں ملتی، بچے بھی گھر میں موجود ہیں، جوان ہو گئے، ان کے اخراجات بھی ہیں، کمانے والا ایک ہے، نہیں پوری پڑتی، تو یہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سارا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ یہ عمل 11 دن کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کو کر کے اس کے فیڈ بیک کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس عمل کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو یا ویسے کوئی روحانی مشورہ لینا ہو تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے کہ پاکستان میں جو ٹائم ہے وہ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک ہے۔ کوشش کریں کہ اسی وقت کے اندر آپ رابطہ کر لیں، نہ تو اس سے پہلے کریں نہ اس سے بعد میں کریں۔ اور جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ جو رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ میں اس حساب سے اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے ملک سے زیادہ یا اپنے شہر سے بھی زیادہ جو مجھے کالز آتی ہیں وہ فورن کنٹریز سے آتی ہیں، جیسے کہ یو کے سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے، نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے، فرانس سے، جرمنی سے، اسپین سے، ناروے سے بے شمار کالز آتی ہیں۔ تو میں بڑا تھینک فل ہوں آپ لوگوں کا۔ بس اسی طرح سے آپ کیا کیجئے کہ ایک میسج کر کے کال کا پہلے ٹائم لے لیا کیجئے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کال تسلی سے ہو جاتی ہے، چارجز کے کوئی نہیں ہے، آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہے، آپ جب چاہے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں، جو علم، جو نالج تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر دیں گے، بس یہی ہمارا کام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جائز خواہشات پوری ہوں، آپ کے رزق میں بہتری آئے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، اور جتنی بھی خواہشات ہیں آپ کے دل میں. اور خاص طور پہ میں آج تو یہ دعا کروں گا کہ جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آمین کہہ دیجئے، آمین لکھ دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور طواف کعبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نصیب فرمائے، یہ نعمت اللہ ہمارے حصے میں ڈال دے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.